السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب ماؤں کی طرح میری والدہ کو بھی عارف بھیا کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ انجینئرنگ کے بعد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہی وقت ہے گھر میں بہو آنے کا۔ وہ بھائی سے شادی کا کہتی اور عارف بھیا ٹال مٹول سے کام لینے لگتے۔ دراصل وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ابھی تک ان کی نظروں کے سامنے ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جو انہیں پسند آ جاتی۔ ایک دن ہمارے ایک رشتہ دار ملنے آئے۔ آنے والے مہمانوں میں فیصل صاحب کی بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی صوفیہ بھی تھی۔ خدا کی قدرت کہ یہ لڑکی پہلی نظر میں میرے بھائی کو بھا گئی۔ اتفاق یہ کہ وہ امی اور ہم بہنوں کو بھی پسند آئی۔ اماں نے اس کی اماں سے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ آنٹی ربیہ یہ سن کر کھل کر اٹھی اور کہنے لگی، تمہارا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اتنا اچھا اور قابل لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو تو بھی نہیں ملے گا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ تم کسی سے کہہ کر تو دیکھو۔ کسی سے کیوں، تم ہی سے کیوں نہ کہوں؟ تمہاری صوفیہ بھی تو چند آفتاب چندے مہتاب ہے۔ جب اللہ بات بنانا چاہے تو ایسے ہی منٹوں میں بات بن جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور آنن فانن رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ کوئی غیر نہ تھے، دیکھے بالے قریبی رشتہ دار تھے۔ صوفیہ کی ماں امی کی ماموں زاد اور ان کے شوہر ابا کے رشتہ دار تھے۔ اماں یوں بھی خوش تھیں کہ لڑکی کو ان کے بیٹے نے خود پسند کیا تھا۔ تبھی منگنی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ صوفیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، من موہنی اور معصوم سی صورت والی۔ اس کے سب انداز دلکش اور دل کو لبھانے والے تھے۔ عارف بھیا کو تو وہ ایک نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی۔ جی میں سوچ لیا کہ شادی اسی سے کروں گا اور والدہ سے بھی کہہ دیا۔ وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی مراد پل بھر میں پوری ہو جائے۔ اس لحاظ سے عارف بھائی تو خوش قسمت تھے، مگر یہ ان کی نادانی کے آگے چل کر سچے موتیوں بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ منگنی کی رسم کے لیے بات ہو رہی تھی، مگر بھائی نے منگنی میں وقت ضائع کرنے کو بارے دیگر جانا اور امی سے بولے، اماں کیا خبر مجھے سعودی عرب جانا پڑ جائے؟ کمپنی والوں کا ایسا ہی ارادہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں اور جھٹ پٹ میرے سر پر صحرا دیکھنے کا ارمان پورا کر لیں۔ تبھی اماں نے منگنی کی بجائے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لوگ بھی شاید منگنی کے اخراجات سے بچنا چاہتے تھے۔ یوں ایک ماہ بعد صوفیہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی۔ میرا بھائی اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ صوفیہ نے ان کو ایسی قدر و عزت، اتنا پیار دیا کہ شاید ہی کسی خوش قسمت کو ایسا پیار نصیب ہوا ہو۔ شادی کے 8 دن بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ اس طرح گھوم پھر کر 15 دن بعد گھر پہنچے۔ اسی شام بھائی صوفیہ کو لے کر اس کے میکے والوں سے ملانے لے گئے۔ تبھی ان کی سالی نے بتایا کہ عارف بھائی ہماری امی نے شادی دفتر کھولا ہے۔ وہ کسی کے گھر اس سلسلے میں اپنی ملنے والی کو لڑکی دکھانے گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساس کو کیا نہیں دیا، پھر ان کو ایسا کاروباری ادارہ کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اگر یہ سماجی نیکی کرنا ہی تھی تو خاموشی سے بلا معاوضہ بھی کی جا سکتی تھی، اس میں بھلا شادی دفتر کھول کر تشہیر کی کیا ضرورت تھی۔ اس بات پر بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ جذباتی ہو گئے۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ساس صاحبہ تشریف لے آئیں۔ بیٹی اور داماد کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر عارف بھائی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ساس نے پوچھا، کیا بات ہے عارف، کیوں اس طرح منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ساس اور سالی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بولے، آپ عزت دار ہو کر دوسروں کے دروں پر بھٹکتی ہیں، کیا گھر میں عزت سے بیٹھنا راس نہیں؟ سبھی کچھ تو ہے اللہ کا دیا آپ کے پاس، پھر چند ٹکوں کے لیے ایروں غیروں کے ہمراہ پھرنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس میں کون سی شان بڑھتی ہے کہ شادی دفتر کھول لیا ہے؟ غرض جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے ساس کو کہہ دیا، حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس طرح اپنی خوش دامن کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں۔ ان کو تو اپنی بیوی سے غرض ہونا چاہیے تھی۔ داماد کی طرف سے ان سب اعتراض کے برملا اظہار پر آنٹی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو بلوا کر خوب سنائی۔ کہنے لگیں، عارف کو ہمارے معاملات میں اپنی رائے، اپنی پسند کو مسلط کرنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا، اول تو اسے دخل اندازی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر امی نے جواب دیا، عارف آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں اپنی رائے، پسند اور ناپسند کا اظہار کرے۔
وہاں تو وہ یہ کہہ کر آ گئی، مگر گھر آ کر بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو ان لوگوں پر اعتراض کرنے والے۔ شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ عارف نے اماں جان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں شاید گرا پڑ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عارف بھائی کو سعودی عرب میں ایک مشہور کمپنی میں کانٹریکٹ مل گیا۔ وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے جب وہ اپنی پیاری بیوی سے جدا ہو رہے تھے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑ رہا تھا، اور صوفیہ ان کی جدائی کے خیال سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اور زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مجبوری کی بھینٹ چڑھنا پڑ گیا تھا۔ عارف بھائی کے فون آتے، وہ صوفیہ سے کہتے کہ یہاں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو قرار، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، تمہاری محبت مجھ پر چھائی رہتی ہے۔ من کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ فیملی ویزے کا بندوبست بھی مشکل ہے، ورنہ تم کو اپنے پاس بلوا لیتا۔ ان کو گئے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن صوفیہ نے اپنے میکے سے بھائی کو فون کیا۔ وہ اس وقت آفس میں نہیں تھے بلکہ فیلڈ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا باس آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ جب بھائی دفتر لوٹے تو ان کو بتایا کہ پاکستان سے تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر عارف بھائی کو افسوس ہوا کہ میں آفس سے باہر کیوں گیا اور باس سے جھوٹ بولا کہ بیوی کا دوبارہ فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، 1 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی آفیسر دل کا اچھا تھا، اس نے ٹکٹ اور چھٹی کا معاملہ حل کرا دیا۔ اس طرح دوسرے ہی روز عارف بھیا گھر پہنچ گئے۔ ہم سب ان کی اچانک آمد سے حیران تھے، یہی سمجھے کہ وہ ملازمت چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچانک بھائی کے آ جانے سے صوفیہ بھابھی بھی بہت خوش ہوئیں۔ ان کو بھیا کی صورت دیکھ کر قرار آ گیا۔ 1 ہفتہ پل بھر میں گزر گیا۔ بھائی کا دل نہ چاہتا تھا کہ بیوی سے جدا ہو کر دوبارہ سے پردیس جائیں، مگر جانا تو تھا۔ نوکری کا معاملہ تھا۔ جاتے وقت سسر صاحب سے کہہ دیا کہ میں 2 سال کے بعد یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ معاہدہ 2 سال کا کر چکے تھے، اسے تو پورا کرنا ہی تھا۔ بولے کہ پاکستان میں ہی کام کر لوں گا، بے شک تنخواہ کم ملے گی لیکن بیوی ساتھ ہوگی، ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر ساتھ کام کرنے والے ایک شخص سے بھی کیا۔ اتفاق سے وہ ان کے سسر کا عزیز نکلا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اپنے سسر کا نام بتایا تو پتہ چلا کہ وہ انکل سلیم کے اندرونی معاملات سے بخوبی واقف ہیں۔ اس بدحوا نے بھابھی صوفیہ کے بارے عارف بھیا کو کچھ ایسی باتیں بتا دی جو سن کر بھائی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے، مگر میں اس اندیکھے عذاب میں مبتلا نہیں رہوں گا۔ اس طرح دن رات سولی پر ٹنگے بالکل کام نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے ٹکٹ کٹایا اور پاکستان آ گئے۔ ان کو یہ احساس بعد میں ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ بجائے اس شخص کی فضول باتوں پر یقین کرنے کے، اس کو سختی سے دھتکار دینا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ کانوں کے کچے بن گئے۔ اچھی بھلی نوکری کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی سے ماضی کی پڑتال کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کی زندگی کے گزرے دنوں کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا، اب شادی ہو چکی ہے۔ صوفیہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت پیار و محبت سے رہ رہی تھی۔ بھائی کے پردیس جانے کے باوجود کتنے صبر اور شرافت سے ان کے بغیر سسرال میں رہتی تھی، کبھی میکے جا کر رہنے کا نہیں کہا۔ وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہ سکتی تھی، جبکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے والدین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ شوہر کا مان رکھے ہوئے تھی، ان کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ کسی بیاہتا کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی۔ عارف بھائی نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی کے بارے سوالات شروع کر دیے، اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مزید چاہ کر کہہ دیا کہ ہاں ماضی میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اعتراف اور اقرار سمجھتے ہوئے بھائی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب تم مجھ سے معافی مانگو اور سچے دل سے کہو کہ آپ ماضی کی کسی یاد کو ذہن میں نہیں لاؤں گی۔ بھابھی بولی، میرے ماضی میں کسی قسم کی خوشگوار یادیں ہی نہیں، پھر ماضی گزر چکا، اب اس کا رونا دھونا کیسا۔ تبھی بھائی پھر بھر گئے اور جو معاف کر دینے کا اقرار کیا تھا اس سے مکر گئے۔ صوفیہ سے باقاعدہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ بھابھی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، عارف میری بات کا یقین کریں، میں آپ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ آپ نے کہا معافی مانگ لو، میں نے مانگ لی، اب بات کو ختم کر دیں، ہماری خوشیوں بھری زندگی کو جہنم نہ بنائیں۔ مگر بھائی کی سمجھ میں تو اس وقت کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی
وہ بابی کے منہ سے ان کے ماضی کی کوئی جھوٹی سچی کہانی سننے کا تہیہ کر کے آئے تھے۔ وہ بولے، جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں اصل بات نہیں بتاؤ گی میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کیا بتاؤں، کیا سننا چاہتے ہو؟ ماضی تھا، ختم ہوا۔ ماضی تو بھلانے کے لیے ہوتا ہے، میں نے بھی بھلا دیا۔ آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میرا ماضی بے داغ ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو شادی سے قبل کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ بھائی نے مگر یقین نہ کیا، یہ ان کی کم عقلی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ہی رلایا، مارا بھی۔ تب امی نے بیٹے کو لتاڑا تو انہوں نے بیوی کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد بات بات پر تانے دینا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اسے تانے دیتے اور وہ رو رو کر برا حال کر لیتی۔ جب رو لیتی تو یہ اسے منانے لگتے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہا، مگر بھائی نے ایک دن بھی بیوی کو معاف نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کی محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ نہ جانے پھر ان کو کیا ہو جاتا تھا کہ وہ اتنے اذیت پسند ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک جانب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور دوسری جانب وقتاً فوقتاً دل دکھانے والی باتیں کر کے صوفیہ کو تنگ کرتے رہتے۔ کبھی کہتے، تم مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ لکھ کر دو، تب میں تم کو معاف کروں گا۔ جب تک تم میرے لیے یہ قربانی نہیں دو گی میں تم کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ آخر میں بھی تو تمہاری خاطر قربانی دے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں ماضی میں اپنا کوئی قسم پسند تھا تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ باتیں صوفیہ کو دبا کر رکھنے اور اس پر رعب جمانے کو کرتے تھے۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی بیوی سے پیار تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک گھناؤنی حرکت ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، تو ہرگز وہ اس طرح کا طرز عمل نہ اپناتے۔ وہ تو اپنی طرف سے اسمارٹ بن رہے تھے، مگر صوفیہ کے دل میں نفرت جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کہنے لگی تھی کہ عارف ذہنی مریض ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انسان کتنا بھی کسی سے محبت کرتا ہو، کتنا بھی صابر ہو، مگر صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ ایک روز اس نے یہ ساری باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دیں۔ انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ ان دنوں صوفیہ امید سے تھی کہ ماں باپ نے عارف سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا سن کر بھائی تو سکتے میں رہ گئے۔ وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ کسی قیمت پر صوفیہ کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ جو جھگڑے فساد انہوں نے کیے تھے، سراسر ان کی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بیوی پر رعب جمانے کے چکر میں خود اپنے بنائے جال میں پھنس گئے۔ آنٹی تو اب ضد ہو گئیں کہ میری بیٹی کو طلاق دو۔ تب بھائی کو ہوش آیا، جا کر ان کی منت سماجت کی، پاؤں پکڑے اور اپنی صفائی پیش کی کہ کسی بدحال نے ان کے دل میں بدگمانی بھر دی تھی اور وہ بہک گئے تھے۔ اب ہرگز وہ باتیں نہ دہرائیں گے جن سے صوفیہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، مگر آنٹی نے یقین نہ کیا۔ بولیں، اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو، ہمیں آج ہی طلاق لکھ دو۔ خاصا ہنگامہ ہوا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ بات سمجھ جائے اور صلح ہو جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے ایک کھلا نامہ لکھوایا ہوا تھا جس پر صوفیہ نے دستخط کر دیے تھے اور عارف بھائی کو ان پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب دیکھا معاملہ بہت گرم ہے تو بھائی نے ساس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دستخط کر دیے۔ ان کا خیال تھا جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو منتیں ترلے کر کے منا لوں گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے محض دستخط کرنے سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ 3 بار نہ کہے یا شرعی طریقے سے نہ دے۔ حالانکہ صوفیہ کے سب رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ پہلے عارف 3 بار منہ سے طلاق کہے، پھر خلا نامے پر دستخط کرے، مگر بھائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ ان کی نیت طلاق دینے کی تھی ہی نہیں۔ ان کے لیے تو صوفیہ کے بغیر زندگی گزارنا محال تھا۔ اسی کی خاطر پردیس کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ یوں ان میاں بیوی میں زبردستی کی جدائی پڑ گئی۔ اس کے بعد عارف بھائی کی نیندیں چاٹ ہو گئیں۔ وہ انگاروں پر جاگتے اور کانٹوں پر سوتے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ ایسے بدنصیب باپ بنے جس نے اپنی بچی کو کبھی نہ دیکھا، ایسے کم نصیب شوہر تھے کہ اتنی اچھی اور پیاری بیوی محض بدگمانی سے گنوا دی، اپنی جنت جیسی ازواجی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی۔